کربلا جانے والوں، کربلا جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. سب سے پہلے انہیں کہنا میرے جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تربتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تربتا ہے وطن میں وہ غلام. کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کہنا ہاشم کے کمر سے ہے کرے اور کرم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدل دے پرچم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدل دے پرچم. اس برس ماہ ازاں مجھ کو وہی دکھلانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کہنا حضرت کے وسائل کو کشادہ کر دے، میرا اس سال ذرا رزق زیادہ کر دے. بیٹیوں بیٹوں کو ہمراہ مجھے ہے لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کربلا پیسوں سے جاتے نہیں مجھ کو یہ خبر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر. لکھا ہو آنا تو لگتا نہیں ایک بھی آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. چھوٹے حضرت سے کہنا کہ ہے عاشور کری، یہ بھی کہنا کہ کیا اس سال بھی تر پے گا غریب، یہ بھی کہنا کہ کیا اس سال بھی تر پے گا غریب. خونوں کا دینا ہے خون کا دینا ہے وہاں آ کے مجھے نظر آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو
سکینہ چلے کربلا، زنداں سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم، نہ رکھوں گی زندہ سے بغیر قدم، سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف اشقیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، یہ شامی کہا تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا،
اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پابنت شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ۔ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بھجانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن،
سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہر، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسیں۔ بولی یہ بات سن کر وہ تشنا دہر، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، اور رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے۔ بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی ہے بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس وہ کہتی رہی، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، ہائے جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرکز بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صلوات صلی علی محمد و آل محمد. تمام تر حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس و تمجید، تحمید اسی پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو خالق لم یزل ہے اور لا یزال ہے. تحفہ اور ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو نہ درود کا وجود ہوتا اور نہ سلامتیوں کا وجود ہوتا. رب ذوالجلال نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت عطا کر کے اتنا بڑا ہم پر کرم فرمایا ہے کہ جہاں خود آسمان سے ملائکہ نازل ہو کر شامل بزم ہونا چاہتے ہیں. اور یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی جا چکی ہے اور اسے بار بار ذکر ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کی بزم سجائی جائے وہ آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکا کرتا ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے حدیث اس اعتبار سے بھی سماعت فرما رکھی ہوگی کہ وہ گھر کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ایسے منور ہوتا ہے زمین پر کہ جیسے آسمان پہ ستارے منور ہوتے ہیں. تو جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت ناطقان قرآن کے ذکر کی ہے. اور یہ وہ فرش ہے کہ جس کے لیے علماء کرام کا بھی یہ انتظام ملتا ہے، ان کا یہ طریقہ ملتا ہے کہ جب وہ جایا کرتے تھے حسینیہ میں امام بارگاہوں میں تو ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنے شاگرد کے ساتھ جب ایک امام بارگاہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے جانے کے بعد اس امام بارگاہ کی ستونوں کو، دیواروں کو چومنا شروع کیا. ابھی وہ زری کی طرف، جھولے کی طرف، منبر کی طرف، علم مبارک کی طرف، شبیہ تابوت و زوجنا کی طرف نہیں آئے. ابھی وہ دروازے سے داخل ہو کر دیوار سے گزر رہے ہیں، ہوتے ہوئے تو دیوار کو چومتے جا رہے ہیں، بوسہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو شاگرد نے بعد میں پوچھا کہ استاد محترم حکمت تو بتائیے، ہم نے آپ کو یہ کام بڑا منفرد ہے، اس طرح سے کبھی دیکھا نہیں ہے. کہنے لگے قرآن کریم میں وہ آیت پڑھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اور قیامت کے میدان میں کون ہوگا کہ جو شفاعت کر سکے سوائے وہ کہ جسے حق شفاعت خدا عطا کرے. کہنے لگا بالکل استاد محترم میں نے سنا ہے. تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم قیامت کے میدان میں حسینیہ اس امام بارگاہ کی اور ہر امام بارگاہ کی ہر وہ زمین، ہر وہ دیوار، ہر وہ چھت کہ جس کے نیچے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دیوار کی، اس حسینیہ کی ایک ایک دیوار میدان قیامت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حق کے شفاعت حاصل کرے گی اور ہزاروں لوگوں کو جنت میں جانے کا پروانہ اس دین دیواروں کی وجہ سے ملے گا.
تو جن بے جان دیواروں میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ جو حق کے شفاعت میدان قیامت میں حاصل کر پائیں، تو اگر مولا کے چاہنے والے ماننے والے مومنوں کو میدان حشر میں شفاعت کا حق مل جائے اور وہ دسیوں اور ہزاروں اور لاکھوں افراد کی شفاعت کر دیں، تو اس میں شک نہ کرنا، اپنے علم میں اضافہ کرنا، اپنی تصحیح کرنا، آل محمد علیہ السلام کی بات میں ان کے کلام میں شک نہ کرنا۔ جب ایک مومن شفاعت کا حق حاصل کر کے شفاعت کر سکتا ہے تو آل محمد تو جنت کے مالک ہیں، وہ کسی کو کیوں کر جنت میں نہیں بھیج سکتے؟ بس یہ بات وہ ہے کہ جو اپنی عبادتوں پہ فخر کرتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آل محمد کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دبے الفاظ میں یہی کہنا چاہتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ آل محمد شفاعت کیسے کریں گے، کیسے کسی کو جنت میں بھیج دیں گے، تو دو میں سے کوئی ایک بات سوچتا ہے وہ، کہ یا تو آل محمد علیہ السلام عدل نہیں کریں گے، جسے بھیجنا چاہیے اسے نہیں بھیجیں گے، جسے نہیں بھیجنا چاہیے ہماری نگاہ میں وہ کون؟ وہ کہ جس سے ہمارا زمین پر جھگڑا تھا، اس کے لیے میں کبھی یہ تھوڑی برداشت کروں گا کہ اسے حسین ابن علی کی شفاعت مل جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا یہ کہ یہ اختیار جو پروردگار عالم نے عطا کیا یہ سب جھوٹ ہے، کوئی اختیار پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا۔ تو ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، جو ہم نے پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی۔ لہٰذا فرش عزا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جو زمین پر ہوتا ہوا جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا۔ یہ پھر انشاءاللہ کسی اور دن آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جہاں پہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا زمین پر تو ہوتا ہے، لیکن اس کا سٹیٹس جنت الفردوس کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا جاتا ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ یعنی کہ جنت کے باغات، دی گارڈنز آف دی پیراڈائز، ان گارڈنز میں سے ایک گارڈن بن جاتا ہے کہ جب روئے زمین پر ان افراد کا ذکر کیا جائے کہ جن افراد کا ذکر خود پروردگار عالم کیا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ رب ذوالجلال کا کلام ہے ملائکہ سے، فرشتوں سے، کہ جب میں ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے ملائکہ ساجدین میں سے ہو جانا، سجدہ ریز ہو جانا، سجدے میں گر جانا۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اے ملائکہ یہ سنو اور یہ بات یاد رکھنا کہ میں جب ٹھیک بنا لوں تو سارے سجدے میں گر جانا۔ جواب ہے نہیں، کہ جب میں ٹھیک بنا لوں اور جب آدم کے پتلے کو ٹھیک بنانے کے بعد پتلہ آدم میں اپنی روح پھونک دوں، نفخت فیہ من روح نہیں کہا ہے، من روحی کہا ہے، اپنی روح پھونک دوں آدم میں۔ سمجھ میں آیا کہ جب تک آدم میں روح الہی نہ پھونک دی جائے تب تک آدم قابل سجدہ نہ بنے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اللہ نے انتظار کیا، جب تک یہ بت قدا تھا سجدہ نہیں کروایا، اس لیے کہ انتظار تھا اس دن کا جیسے یہاں پہ پتلہ آدم میں روح الہی آئی، آدم قابل سجدہ بنے، وہاں کعبے میں علی آ گئے، کعبہ قابل سجدہ بن گیا، کعبہ قابل سجدہ بن گیا۔ اچھا تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے کے سارے ملائکہ، یہ تمہیں میں ایک اپورچونٹی دے رہا ہوں۔ کس چیز کی اپورچونٹی؟ ڈیولپ ہونے کی، ترقی کرنے کی تمہیں اپورچونٹی دے رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے آدم کو سجدہ کیا تو تمہارے درجات بلند کر دوں گا، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ تمہارے چونکہ درجات بلند ہو چکے ہوں گے تبھی تم سجدے میں گرو گے، اس لیے کہ اگر تم سجدے میں نہ گرے تو سمجھ لینا تمہیں توفیق ہی نہیں ملی۔ یہ بات وہاں کے لیے بھی ہے کہ جہاں کے لیے آداب میں، روایتوں میں، حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ جب دعا کیا کرو تو دعا کرنے کے بعد شک نہ کیا کرو پوری ہوگی یا نہیں، اس لیے کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ دعا کے الفاظ کس کی زبان سے نکل رہے ہیں، یہ دیکھا کرو کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ دعا کے الفاظ کس گنہگار کی زبان سے نکل رہے ہیں، یہ دیکھا کرو کہ کس عظیم
رب کریم کی بارگاہ میں تمہاری آواز جا رہی ہے، اور وہ کہ جس کے خزانے میں کتنا ہی عطا کر دے کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا دعا کرنے کے بعد یقین رکھا کرو، اور یہ یاد رکھا کرو اگر قبولیت منظور نہ ہوتی خدا کو تو تمہیں کبھی دعا کی توفیق ہی نہ دیتا۔ اگر تمہیں دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یہ بات سمجھ لینا کہ خدا چاہتا ہے کہ اسے قبول کرے، اگر قبول نہ کرتا تو دعا خود ایک اتنی بڑی سعادت ہے، جسے مل جائے وہ اس بات پر شکر کرے کہ اے خدا تیرا شکر کہ تو نے مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا کی۔ دعا ہے کیا؟ ایک غلام کا اپنے آقا کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے سر کو جھکا لینا، یہی تو دعا ہے، یہی تو اپنی احتیاج اور اپنے افتقار اپنے فقیر ہونے کا اظہار کرنا بارگاہ الہی میں، یہ ہے دعا۔ تو کیا کہا پروردگار نے کہ اے سارے کے سارے ملائکہ، یہ تمہاری ترقی کا باعث ہے کہ تم اگر آدم کے سامنے اپنی جبین تسلیم کو جھکا لو گے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری ترقی ہو گئی اور تمہارا شمار ساجدین میں ہو جائے۔ پھر ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ جس میں رب ذوالجلال انبیاء کے اعتبار سے، یہ تو ملائکہ کی بات ہو گئی، اب آ جائے انبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم پلورل کی ضمیر ہے اور یہ پلٹتی ہے سارے کے سارے انبیاء کی طرف۔ انبیاء کو پروردگار عالم نے کیا کھلا پیغام دیا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے، اپنے امر سے، اپنے خاص کمانڈمنٹ کے ذریعے سے ان انبیاء کو کیا بنایا؟ ائمتن، ائمہ بنایا، امام بنایا۔ یعنی کہ یہ بات طے ہے کہ نبی ہونے کے ساتھ امام بھی ہو سکتا ہے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہو سکتا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کہ نبی ہے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہو سکتا ہے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو ہوتا ہی ہے، عبد ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے، خلیل ہو سکتا ہے، کلیم ہو سکتا ہے، نجی ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب رسول اللہ کے بارے میں ہمارے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو کیا رسول امام بھی ہیں؟ اور چونکہ مدرسے کے اندر عموماً یہ بات الگ سے نہیں بتائی جاتی، کیونکہ وہاں پر لسٹ یاد کرائی جاتی ہے بچوں کو، یہ کہا جاتا ہے کہ امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، پنجتن 5 ہیں، وہاں پر یہ بات کہیں نہ کہیں بیان ہونا رہ جاتی ہے کہ رسول اکرم بھی اماموں میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اگر نبی ہیں، رسول ہیں، عبد ہیں، نبی ہیں، تو امام اس لیے ہیں، امام بھی اس لیے ہیں کیونکہ ان کے جتنے القاب ہیں، رسول اللہ کے جتنے ٹائٹلز ہیں، ان ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل رسول کا ہے ختمی مرتبت۔ ختمی مرتبت کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کہ جن پر مرتبے ختم ہو گئے، یعنی کائنات کا کوئی ایسا مرتبہ نہیں کہ جو محمد عربی کے پاس نہ ہو۔ اگر آدم صفی اللہ ہیں تو محمد بھی صفی اللہ ہیں، اگر نوح نجی اللہ ہیں تو محمد بھی نجی اللہ ہیں، اگر ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو محمد بھی خلیل اللہ ہیں، اگر عیسیٰ روح اللہ ہیں تو یہ لقب محمد مصطفیٰ کے لیے پہلے سازگار ہے۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ بھی امام ہیں۔ خدا نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے اپنے امر سے، جعل کے معنی ہوتا ہے قرار دینے کے، اپوائنٹ کرنے کے۔ خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ امام میں اپوائنٹ کرتا ہوں، میرے بندے سارے ایک جگہ پر بیٹھ کر، کبھی کسی شہر مدینہ جیسے شہر کے اندر کسی مقام پر جہاں مدینہ کے سارے چور اچکے جمع ہوا کرتے تھے اور سارے دن کا جتنا چرایا ہوا لوٹا ہوا سامان تھا اس کو تقسیم کیا کرتے تھے، اس کی وصولی کیا کرتے تھے، اس کو گنا کرتے تھے، تو جس باغ کے اندر بیٹھ کر یہ سارے کے سارے گناہ کیا کرتے تھے، اس میں جو سب سے بڑا گناہ ہوا
وہ یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد محمد کو غسل و کفن دینے کی فکر میں نہیں لگے، بلکہ یہ کہنے کے لیے، یہ طے کرنے کے لیے جمع ہو گئے اس باغ کے اندر کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کون ہوگا جو محمد کا ہیئر ہوگا، محمد کا سکسیسر ہوگا۔ لہٰذا یہ بات، اور بہت سی جگہوں پر یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگ امام مہدی، امام مہدی، امام مہدی، اس دین میں امام مہدی، اس مسلک میں امام مہدی، ہر جگہ پر امام مہدی۔ الگ الگ اعتبارات سے امام مہدی کا کانسیپٹ ہر مسلک کے اندر موجود ہے۔ سیویئر، ایک میسیا، ہر ریلیجن کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ ایک سیویئر ہے جس نے آنا ہے، ایک میسیا ہے جس نے مسیحائی کرنے کے لیے لوگوں کے تشریف لانا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ پیدا ہو گئے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مہدی، امام مہدی، امام مہدی، تو جو سوال کرنے والے، جو اعتراض کرنے والے، امامت کو نہ سمجھنے والے یا امامت کی سمجھ کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، اور وہ فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ بھائی آپ سارے کے سارے مل کر آج امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، ایک شورا بنائیے، جو امت کے بہترین لوگ ہیں، جو بہترین پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرہیزگار ترین لوگ ہیں، عابد و زاہد ترین لوگ ہیں، ان کو جمع کیجئے اور ان کی اسکروٹنی کیجئے، ان کو شارٹ لسٹ کیجئے اور ان کو لا کے جمع کر کے ان کو کہیے آپ مل کر اجماع کریں اور کسی ایک کو امام مہدی بنا لیجئے۔ وہ کہیں گے ہم امام مہدی بنا نہیں سکتے۔ جواب ہے کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی اللہ کی طرف سے آئے گا، تو جب وہ امام مہدی کے جو 12واں ہے وہ خدا کی طرف سے آئے گا، اس سلسلے کا کہ جس سلسلے کا 12واں خدا کی طرف سے آئے گا، اس کا پہلا کیا ہم خود اپنی مرضی سے بنا لیں گے؟ تو یہ بات آپ نے سماعت فرمائی، ائمۃ یہدون بامرنا وجعلناہم، ہم نے انہیں بنایا، نبی بنایا تو بھی ہم نے بنایا، رسول بنایا تو بھی ہم نے بنایا، خلیل بنایا تو بھی ہم نے بنایا، کلیم بنایا تو بھی ہم نے بنایا، نجی، صفی، جو ہم نے بنایا ہم نے بنایا، جعلناہم ائمۃ، امام بنایا ہم نے بنایا۔ اور جب امام بنا دیا تو ان کو حکم دیا یہدون بامرنا، ہدایت کریں، ہمارے حکم سے ہدایت کریں۔ ہمارے حکم سے ہدایت کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو ہم بتا دیں وہ پہنچا دیں، اور جو ہم انہیں بتائیں اور وہ پہنچائیں، تو جسے پہنچایا گیا ہے وہ اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس نے نبی کی مخالفت نہیں کی ہے، اس نے امام کی مخالفت نہیں کی ہے، اس نے اس کی مخالفت کی ہے جو اس آیت میں ہم سے کلام کر رہا ہے، جو خود خدا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے ہم نے امام بنایا، یہ کمانڈز ہم نے بھجوائے ہیں ان کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے۔ اور پھر جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے، ہمارے اذن سے۔ اور جب ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے انہیں وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پہ وحی کی، کس بات کی؟ فعل الخیرات، کہ وہ خیر کے کام انجام دیتے رہیں۔ یہ ہمیں پہنچانے کی بات نہیں ہے، یہ خود ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ جن کو خدا نے ائمۃ یہدون بامرنا بنایا ہے، جن کو ائمۃ یہدون بامرنا رب ذوالجلال نے بنایا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے ان پہ وحی کی کہ فعل خیرات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے کے سارے جیسے ہم نے ان سے کہا وہ انہوں نے کیا، ترقی ہوئی، یہ عابدین میں ہو گئے۔ یعنی کہ یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، اور جو انبیاء پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا کانوا لنا عابدین، ہم نے ان پہ جو وحی کی انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور وہ اس دنیا سے مرے، شہید ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا کو انہوں نے چھوڑا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یقین کی منزل پر کامیابی کے ساتھ جو گئے ہیں، تو وہ کیا بن کر گئے؟ عابدین بن کر گئے۔ بھائی ملائکہ کے لیے کہا کہ تمہاری معراج یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ساجدین بن جاؤ۔ نبیوں کے لیے ہے کہ معراج ملے گی، ائمہ بن جاؤ، کانوا لنا عابدین بن جاؤ۔ یعنی کہ جب ملائکہ کو ترقی ملے ساجدین بنے، انبیاء کو ترقی ملے عابدین بنے۔ اب فاطمہ کی اس لال کی میں کیا توصیف کروں کہ جب وہ ملائکہ میں جائے تو سید الساجدین کہلائے، انبیاء میں آئے تو زین العابدین بن جائے۔
اب میں اس فاطمہ کے لال کی کیا توصیف بیان کروں کہ جب وہ ملائکہ کی صفوں میں کھڑا ہو تو ساجدین نہ بنے، جو افضل ملائکہ ہوں وہ ساجدین، جو افضل انبیاء ہوں وہ عابدین۔ اب ذرا یہ دیکھیے، ایک آیت ہے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ الم تر، یہ بات ہم آپ سے نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہم نے تو وہ نہیں دیکھا جو ہمارے پیچھے ہوا۔ بھائی ہم کھڑے تھے، جہاں کھڑے تھے تعریف ہوئی، وہاں سے گئے پیچھے سے برائی ہو گئی، نہیں پتا چلا۔ بھائی وہیں جہاں کھڑے تھے ابھی تعریف ہوئی، اور وہیں سے اس جگہ کو چھوڑ کر جب آگے گئے تو ہمارے ہی پیچھے ہماری ہی برائی ہوئی، نہ دکھا نہ سنا۔ اور محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جب رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے رسول سے پہلے رکوع میں گئے، رسول سے پہلے سجدے میں گئے، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً رسول ان کی طرف پلٹے، یا پلٹے بھی نہیں کہہ دیا خبردار محمد مصطفیٰ سے سجدے میں، رکوع میں، تلاوت میں، کلام میں، تکبیر میں، کسی میں آگے نہ بڑھنا۔ صحیح ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو کس کے مصداق ہے؟ یہ کس کے مصداق ہے؟ کہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اے حبیب کہہ دیجئے کرو عمل، کرو اعمال انجام دو، جیسے تیسے جو کچھ کرنا ہے ٹوٹا پوٹا کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، فا وداؤٹ گیپ، سا یر اللہ، فا سا یر اللہ، یہ یر اللہ عمل خدا دیکھ رہا ہے، یر اللہ کافی تھا، فا بھی لگایا سین بھی لگایا، فسا یر اللہ، یعنی کہ جیسے تم عمل کرتے ہو گیپ کے بغیر خدا دیکھتا ہے۔ سا یر اللہ، لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ پہلے وہ عمل جو تم کرتے ہو خدا دیکھتا ہے، اس لیے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، وہ سوچ بھی خدا دیکھ لیتا ہے، اور وہ ارادہ جو ارادہ ابھی ہونے والا ہے وہ ارادہ بھی وہ جانتا ہے، اس کی مشیت سب جانتی ہے۔ اور جو وہ دیکھتا ہے کس آنکھ سے دیکھتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو خدا دیکھنے کے لیے اس کو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ کام کرنے کے لیے ہاتھوں کی محتاجی نہیں ہے، محتاج ہم ہیں کہ جس کو ایک لفظ لکھنے کے لیے قلم تو چاہیے لیکن قلم اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ارے کیا کریں، وہ پین ہے ذرا پین دیجیے گا، تو انہوں نے اپنے بہرحال کیا کہا جائے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انہوں نے وہ ایس پین نکال کر دے دیا، اور بھائی یہ والا پین تو فون پہ چلے گا، مجھے تو آپ کے فون پہ کچھ نہیں لکھ کے دینا ہے، پیپر پہ کچھ لکھ کے دینا ہے، تو وہ بال پوائنٹ، بال پوائنٹ والے زمانے میں، جی بال پوائنٹ والے زمانے میں۔ تو خیر آخر میں بات یہی ہوئی کہ انہوں نے کہا پھر آپ ایک کام کیجیے گا، مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، پین وین تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اب اگر ایسا ہے تو یہ بات جب آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیکن آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسات وہ ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کے اڈاپشن کے ساتھ اجر میں کمی نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتا ہے تو اسے اجر وہی ملے گا جو لکھ کر کرتا ہے، اسی طرح سے جو لکھا ہوا ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ وہ جو حدیث انسان لکھتا ہے، کچھ بھی لکھتا ہے، اگر اس نے کہیں پر کسی حدیث میں، کسی کلام میں، کسی لیٹر میں، کسی خط میں، کسی بھی جگہ پہ اگر نام محمد مصطفیٰ لکھا تو اس نے ساتھ میں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، علی یا مرتضیٰ لکھا، ساتھ میں جو علیہ السلام لکھا ہے، جب تک یہ لکھائی لکھی رہے گی تب تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا میٹر چالو رہے گا، میٹر چلتا رہے گا۔ اور یہاں پر بات ہم جو عرض کر رہے تھے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا۔ اب میں اس فضیلت کی طرف نہیں جا رہا اس لیے کہ پھر بات بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی، کہ جیسے خدا دیکھتا ہے نا، ویسے رب ذوالجلال جن آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھیں زمین پر پروردگار عالم نے اپنی رکھی ہیں۔
آنکھیں اپنی آنکھ رکھیے کا معنی کیا ہے؟ خدا کو جس کو اپنے ہونے کے لیے کسی وجود کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کسی جگہ کو گھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا اگر کسی کو اپنی آنکھ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ ایڈمائر کر رہا ہے، وہ اون کر رہا ہے کہ اگر زمین پر کہیں میری آنکھ ہوتی تو یہ ہوتی، اور یہ ہے۔ جیسے کہ رسالت مآب کے لیے عین اللہ ہونا، رسول کے لیے لسان اللہ ہونا، رسول اللہ کے لیے ید اللہ ہونا، اور اسی طرح سے علی ابن ابی طالب کے لیے عین اللہ ہونا، لسان اللہ ہونا، ید اللہ ہونا، یہ سارا کچھ ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنکھوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، وہی دیکھا جو خدا نے چاہا، وہی کیا ان ہاتھوں نے جو خدا نے حکم دیا، وہی چل کر گئے کہ جہاں پر جانے کا حکم رب ذوالجلال نے دیا، اس کی خوشی تھی۔ خدا کہہ رہا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ کیا آپ نے اے حبیب نہیں دیکھا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے اس نے خدا کو سجدہ کیا، جو آسمانوں میں ہے اس نے خدا کو سجدہ کیا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے گنایا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور درخت، یہ سب کچھ پروردگار عالم نے گنایا۔ لیکن اگر ان سب کچھ کو نہ بھی گنایا جاتا، پروردگار عالم اگر یہ کہتا، صرف اتنا کہتا کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی حبیب سے وہ بات ہو رہی ہے جو حبیب نے دیکھا، اور جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا؟ محمد نے دیکھا کہ آسمان کے جن آسمانوں میں 7 طبقات ہیں، ان 7 طبقات میں نہیں معلوم ہر آسمان پر کتنی الگ الگ طرح کی آسمان میں رہنے والی مخلوقات ہیں کہ جن کو ابھی تک نہ ڈسکور کیا گیا ہے اور نہ جن کو فائنڈ کیا گیا ہے، کہ جن کے بارے میں انسان جانتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمانوں کے اندر، بلکہ حدیث قصہ کے اندر پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یا ملائکتی ویا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ جو آسمان میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے وقت کو بچانے کے لیے ایک جملے میں آسمان میں رہنے والی ساری کریچرز کو سمیٹ کر ایک لفظ میں بند کر کے دیا، لیکن یہ جو خدا نے دیا یہ فاطمہ زہرا کی زبان وہی ترجمان سے دیا، اس لیے کہ یہ جو کہا، یہ جملہ فرما کون رہی ہے، یہ کہہ کون رہا ہے کہ قال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اور وہ فاطمہ کی جو روئے زمین پر بیٹھی اپنی فاطمائی چادر کسا کے نیچے پنجتن پاک کے جھرمٹ میں گھر کر جو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دے رہی ہے، وہ رسول کی بیٹی فاطمہ۔ کیا پروردگار عالم نے کہا، کیا فرمایا؟ جب یہ بات آئی ہے تو یہ جملہ سن لیجئے، پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں۔ اور وہ بات کیا ہے کہ یا سکانہ سماواتی، اے آسمان میں رہنے والی ساری کی ساری مخلوقات۔ اے پروردگار، یہاں پر آیت میں تو نے کہا شمس، قمر، نجوم، جبال، شجر، کثیر من الناس، تو سب کو ایک ایک بائفرکیٹ کر کے الگ الگ نام لے کے بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں حدیث قصہ میں جناب سیدہ اپنی کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علی روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، یہ بیان کیوں نہیں کر دیا آسمان میں رہنے والی ملائکہ کے علاوہ اور کون سی مخلوقات ہیں؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، دیکھ تو صحیح حدیث قصہ میں بیان کیا ہو رہا ہے۔ آیت تطہیر کا نزول ہونے والا ہے، آیت تطہیر فضیلت آل محمد کی بات ہے۔ دیکھ جہاں پر فضیلت آل محمد کی بات کی جائے وہاں کی باتیں کم کرنی چاہیے، جلدی سے آل محمد کی فضیلت کے بیان پر آنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، لہذا یا علی کثیر من الناس، یہ سارے کے سارے یسجد من فی السماوات و من فی الارض، سمجھ میں آیا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ساجد ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ساجد ہے، شمس اللہ کا ساجد ہے، قمر اللہ کا ساجد ہے، ستارے نجوم اللہ کے ساجد ہیں،
شجر درخت اللہ کے ساجد ہیں، شجر کے پتے اللہ کے ساجد ہیں، جبال پہاڑ یہ سب اللہ کے ساجد ہیں، اور وہ کہ جس کا ایک سجدہ سارے سجدوں کی زینت بن جائے وہ سید الساجدین ہے۔ اچھا اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک آنے والا جب سرکار امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد آنے کے بعد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مولا نے کیا سوال کیا کہ تو اپنا تعارف کروا۔ وہ کہتا ہے کہ مولا میں علم نجوم جانتا ہوں۔ آقا سید ساجدین علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ تو علم نجوم کتنا جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ میں یہاں بیٹھ کر آسمانوں میں ہونے والی ہلچل کو اسی وقت بتا سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تیری ملاقات ایک ایسے عالم سے کرواؤں کہ جب سے جتنی دیر تجھے اب یہاں پر آ کے میرے محفل میں بیٹھے ہوئی ہے اتنی دیر کے اندر ایک ایسا عالم تجھ سے ملاؤں، تیری اس سے ملاقات کرواؤں کہ جتنی دیر تجھے یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئی ہے اتنی دیر میں اس نے سارے کائنات کی سیر کی اور واپس آ کر یہاں بیٹھا اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ بالکل ملاقات کروائیے، وہ کون ہے عالم؟ بالکل مجھے تو بہت اچھا ہوگا، مجھے شرف ملے گا، میں ان سے ملوں گا، کچھ استفادہ کروں گا۔ بالکل آپ بتائیے، آپ اس عالم کا ذکر کر رہے ہیں تو اس عالم سے میری ملاقات بھی کروائیے۔ مولا سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے کہ جس عالم کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جتنی شاید 1 منٹ سے کم کے بھی وقت میں بھیا سید سجاد آقا مجھے معاف کیجئے گا کہ وقت کو محدود کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ سید ساجدین جس کو وقت کی قید میں مقید نہیں کیا جا سکتا، کہ جو ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے جو سفر آسمانوں کا، کائنات کے جتنے جسے ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، جس کو ہم گیلیکسیز اور ملکی ویز کہتے ہیں، ان تمام کے تمام عوالم کا سفر کر کے واپس آ جائے، اسے سید سجاد علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے، اور وہ آیت کہ جو پروردگار عالم جس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک درود بھیجیں سارے مل کر، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے کہ یہاں پر کیا کہا گیا امام سجاد علیہ السلام، جو ہم نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ملائکہ کی معراج ہونے پر ساجدین، امام سجاد سید الساجدین، یہاں پر سید العابدین نہیں کہا گیا، سید العابدین نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ سید الساجدین۔ یہاں ظاہر سی بات ہے، امام رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ لو کان للرحمن ولد، اگر پروردگار عالم کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، رسول فرما رہے ہیں کہ اگر خدا کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، جیسے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی خدا کی آنکھ ہونا ہوتی، اور ہے کیا ہے؟ رسول علی، خدا کا کوئی ہاتھ ہوتا، اس طرح سے ایک معمولی سے فرق کے ساتھ کہ اگر پروردگار عالم کا کوئی بیٹا ہونا ہوتا جو کہ نہیں ہے، تو رسول یہ فرما رہے ہیں، اور اس آیت کے اندر جو کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 ہے، پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کانا للرحمن ولدن، اگر پروردگار عالم کے لیے کوئی، رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہونا ہوتا تو فانا۔ اچھا یہ جملہ کیا ہے، یہ جواب کیا ہے کہ تم عیسائی نصرانی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوتا جو کہ نہیں ہے، ایسے خاموش نہ ہو آپ، میں خدا رسول کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو مزید سمجھانے کے لیے کہ جو رسول نے ارشاد فرمایا نا، جو ہمارے یہاں پر پڑھا جاتا ہے کہ یا علی، اگر مجھے لوگوں کے حوالے سے، یعنی مجھے اگر لوگوں کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا
کہ وہ تیرے بارے میں یا علی وہی گمان کر بیٹھیں گے جو عیسیٰ کے بارے میں کیا. وہ گمان کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اگر پروردگار عالم کے حبیب نے رسول اللہ نے لوگوں کو اگر ایلیجیبل پایا ہوتا تو علی کے وہ فضائل بیان کر دیتے جو یہ کہہ کے بیان نہیں کیے کہ تم نااہل ہو. ارے جو حبیب خدا یہ کہے کہ تم علی ابن ابی طالب کی پوری فضیلت سننے کے نااہل ہو تو اگر تھوڑی سی بیان کرنے پہ کسی کو ہضم نہ ہو تو یہ اس کا قصور نہیں ہے. اسے جا کر سر سجدے میں رکھ کر مانگنا پڑے گا خدا کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے علی نہیں سمجھ آ رہا. یا علی یا علی. اب یہاں پر یہ دیکھیے لو کان للرحمن ولد فانا قوما اول العابدین. تو وہ میں ہوتا جو کہ نہیں ہوں. انا یعنی کہ خدا کی نظر میں زیادہ ڈیزرونگ. اور اگر عیسیٰ اور محمد کو کھڑا کرو تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا زیادہ محمد مصطفیٰ پر احتمال جو کہ نہیں ہے. تو انا قوما اول العابدین میں کون؟ جو سب سے پہلا اللہ کا عابد ہوں. اسی آیت کے اندر اس اعتراض کو جو پیدا ہو سکتا تھا رسول اللہ نے وہیں پر کراس لگا دیا کہ اس آیت کو استعمال کر کے مجھے خدا کا بیٹا ثابت نہیں کرنا اس لیے کہ میں بندہ ہوں عابد ہوں ولد نہیں ہوں. اول العابدین. تو اول العابدین کا مطلب کیا ہوا؟ جو سب سے پہلا عابد. یعنی جب کسی نے عبادت نہیں کی تب محمد نے عبادت کی. آدم نے ابھی عبادت نہیں کی محمد نے عبادت کی. نوح نے ابھی عبادت نہیں کی محمد نے عبادت کی. عیسیٰ نے ابھی عبادت نہیں کی محمد نے عبادت کی. ابراہیم ہو موسیٰ ہو عیسیٰ ہو الیاس ہو ادریس خضر کسی نے ابھی خدا کی عبادت نہیں کی محمد نے عبادت کی. یعنی کہ یہ بات کہی جائے گی کہ محمد تب سے ہے نہیں جب ابھی آدم نہیں تھا. محمد تھا نہیں محمد عابد تھا. یعنی جب آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا تب بھی محمد کیا تھا؟ عابد تھا. نبی تھا اب تھا رسول تھا نبی تھا سب کچھ تھا. تو یہاں پر یہ کہ جو اول العابدین ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ. یعنی کہ آدم علیہ السلام کا شمار ہو گیا کس میں؟ اول العابدین میں نہیں مگر عابدین میں. اس لیے کہ سب سے پہلا وہ کہ جس نے عبادت کی وہ آدم نہیں محمد. اب بھائی اگر سب سے پہلا وہ کہ جس نے عبادت کی محمد کے بعد نہیں محمد کے ساتھ ساتھ جس کا نام آئے گا وہ وہی ہونا چاہیے جس کے لیے رسول نے فرمایا انا والی من نور واحد. یا علی یا علی. جب سے جب سے محمد نبی تب سے علی ولی. جب سے محمد عابد تب سے علی عابد. لیکن اول عابدین میں نبی آدم نہیں ہے. اول عابدین عابدین میں ہے اول آدم اول عابدین میں نہیں. نوح ہے عابدین میں اول عابدین میں نہیں. موسیٰ ہے عیسیٰ ہیں یہ سب عابدین میں ہیں. اور یہ سارے کے سارے کون ہیں کہ جن کا شمار ہے؟ آدم کا بھی شمار عابدین میں نوح کا بھی شمار عابدین میں ابراہیم کا شمار بھی عابدین میں موسیٰ کا شمار بھی عابدین میں عیسیٰ کا شمار بھی عابدین میں ادریس و الیاس و خضر و لقمان سب کا شمار عابدین میں. یہ ہیں سارے کے سارے عابدین. اور میرا تمہارا مولا علی ابن الحسین ہے زین العابدین. آدم کی زینت سجاد نوح کی زینت سجاد موسیٰ کی زینت سجاد ابراہیم کی زینت سجاد موسیٰ کی زینت سجاد ادریس کی زینت سجاد عیسیٰ کی زینت سجاد محمد مصطفیٰ کی زینت سجاد. اب تم اگر یہاں پر آ کر اٹک گئے اور تم یہ کہو گے کہ بیٹا باپ کی زینت کیسے ہو سکتا ہے تو جواب یہی ہے. اس سوال کا بھی یہی جواب ہے کہ سید سجاد سید ساجدین نہیں زین العابدین اسی لیے کہا اور سید العابدین اسی لیے نہیں کہا کہ بیٹا باپ کا سید نہیں ہو سکتا زینت ہو سکتا ہے. یا علی. اور پھر
بیٹا بھی ایسا کہ جو سجاد جیسا بیٹا ہو، باپ ایسا کہ جو محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو، تو محمد مصطفیٰ کے لیے سجاد زینت تو ہو سکتا ہے، سید نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد اسی لیے اماموں نے ٹائٹل بھی کیسے چن کے رکھے، وہاں پر سید ساجدین رکھا، یہاں سید العابدین نہیں زین العابدین رکھا، یعنی کہ آدم سے لے کر محمد تک سب کی عبادتوں کے لیے جس کو زینت بنایا ہے خدا نے، وہ تمہارا سجاد ہے۔ اور پھر اگر کوئی سوال کرے مولانا صاحب کیسے ہو سکتا ہے، جواب یہ ہے بالکل ویسا ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے باپ کے تعارف کے لیے بیٹی فاطمہ کو آگے کیا، ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے علی کے لیے زینب کو زینت اب بنا دیا۔ بس اذان محترم، بات کو ہم نے یہاں پر روکا، کل پھر انشاءاللہ جو کل کی مجلس ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات کو یہیں سے آگے بڑھایا جائے۔ وہ کہ جس کو عبادتوں کے کرنے والوں کی زینت بنا دیا، وہ کہ جس کو سجدہ کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ اگر ہماری مجلس، یہ تو بات یہ ہے کہ اب ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایسے ہی مثالیں حوالے، ورنہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں نجف اشرف میں ہونے والی مجلس، اس میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین سید، جب منبر سے بیان کرنے والے نے بیان کیا نا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، کہ علی کی لاڈلی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، اور پھر ذاکر دوسرا جملہ پڑھنے لگا تو نیچے بیٹھے ہوئے امامہ پوش سید نے اب سر سے امامہ تو اتار دیا تھا، ایک مرتبہ خطیب ذاکر کو روک کے کہا خدا را ایک لحظے کے لیے ٹھہر جا، جو تو نے مصیبت کا جملہ کہہ دیا ہے ابھی اس پر گریے کا حق تو ادا کر دوں۔ میں اس پر ٹھیک سے رویا ہی نہیں، جو رونا تھا، رونے کا حق کون ادا کر سکتا ہے عزیزوں، کون رونے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر جملے پر انسان اگر اپنا دم بھی توڑ دے، اپنی جان بھی خدا کی سپرد کر دے، تب بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس جو سید الساجدین تھا، جو زین العابدین ہے، وہی وہ ہے کہ جس کا نام سب سے زیادہ رونے والے 5 ہستیوں میں سے ایک قرار دیا گیا، اور جب امام نے فرمایا البکاؤن 5، رونے والے 5 ہیں، آدم بہت روئے، یعقوب بہت روئے، فاطمہ بہت روئے، مگر یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن میں جو سب سے آخری نام ہے نا، وہ تمہارے مولا ہمارے مولا سید سجاد کا ہے۔ یہ سارے مل کر جتنا روئے، سید سجاد نے اکیلے اتنا گریہ کیا۔ دیکھو عزیزو، سید سجاد پر رونے کا حق ادا کون کر سکتا ہے؟ ہر شہید کے مقتل کو بیان کیا گیا ہے، معین کیا گیا ہے۔ شہزادہ علی اکبر کا مقتل کہاں تھا؟ کہ شہزادہ حسین ابن علی کا کڑیل جوان زمین کربلا پہ جو تشریف لایا ہے اپنی سواری سے، تو وہ جگہ کون سی تھی یہ مقتل میں معین ہے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا مقتل معین ہے۔ مولا محمد علیہ السلام کے شہید ہونے اور زمین پر تشریف لانے کی جگہ معین ہے، مگر اور جتنے شہداء ہیں ان شہداء کو جس ہتھیار سے، کسی کو تیر سے، کسی کو نیزے سے، کسی کو خنجر سے، کسی کو بھالے سے، کسی کو برچھی سے شہید کیا گیا، تو اس ہتھیار کا ذکر بھی معین ہے۔ مگر سید سجاد علیہ السلام ایک شہادت تو زہر سے ہوئی جو اپنے عمر اقدس کے اواخر میں مولا کو نصیب ہوئی، مگر مولا کے مقتل میں جہاں گرنے کی جگہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ ارے اس ہتھیار کو بیان نہیں کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایتوں میں کہیں ایک جملہ ہے کہ جس میں یہ آیا سلام ہو اس پر کہ جس کو بازاروں میں قتل اور ذبح کیا جاتا رہا۔ ارے سید سجاد بازاروں میں کب ذبح ہوا؟ جب زینب کبریٰ کے سر سے ردا چھنی، سجاد ذبح ہوا۔ ارے جب سکینہ کو تماچا لگا، سجاد ذبح ہوا۔ جب ام کلثوم کو تازیانہ لگا،
واہ غربتا واہ سجادہ والی ابن حسینہ، اے حسین کے لال 37 سال 37 برس 40 برس کس طرح سے اپنے بابا کو روتا رہا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کسی کی آواز گونجی، انا الغریب، میں پردیسی، میری خبر لو۔ سید سجاد نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، مدینہ کی گلی میں دوڑ کر آئے، اس پردیسی کے پاس آ کر زمین مدینہ کی ریت پہ بیٹھ گیا تمہارا مولا، اور یہ سوال کرنے لگے، اے پردیسی تو پردیسی ہے، غریب تو پردیسی ہے، غریب عربی زبان میں پردیسی کو کہا جاتا ہے، یہ بتا اگر تیرا اس شہر میں انتقال ہو جائے تو تجھے کون دفن کرے گا؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، اس مسلمانوں کے شہر میں مجھے اتنی امید ہے کہ کوئی آئے گا، میرے جنازے کو اٹھائے گا، مجھے غسل دے گا، کفن پہنائے گا، میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھایا جائے گا، کلمہ تکبیر پڑھی جائے گی، ولایت کا کلمہ پڑھا جائے گا، نبوت کا کلمہ، اور مجھے لے جا کے کسی قبرستان میں دفنا دیا جائے گا نماز جنازہ پڑھا کے۔ مولا سجاد نے یہ سنا، ایک مرتبہ اپنا رخ کربلا کی طرف کر کے فرمایا، ہائے میرا غریب بابا، ہاں حسینہ واہ حسینہ۔ مولا سید سجاد آپ یہ جانتے ہیں کہ مولا جب بھی پانی کو دیکھتے تھے بابا کو یاد کرتے تھے، جب بھی غذا کو دیکھتے تھے بابا کو یاد کرتے تھے، اور ان 40 سالوں میں جب بھی مولا سید سجاد علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے قصاب کو دیکھتے تھے، ذبیحے کو معلق، تو جا کے قصاب سے پوچھتے تھے، یہ بتا تو نے جو یہ حیوان ذبح کیا ہے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ ہوا غربتا سید سجاد مولا، جب وہ قصائی قصاب یہ کہتا تھا، اے رسول خدا کے بیٹے میں نے پانی پلایا جب تک اس حیوان نے پانی سے منہ ہٹا نہ لیا، تب تک میں نے گلے پہ چھری نہ چلائی۔ جیسے یہ سنا کربلا کا رخ کیا، فرمایا میرا پیاسا بابا حسین۔ ارے ایک مرتبہ قصائی سے پوچھا، اچھا بتا یہ بتا کہ جب تو نے گلے پہ حیوان کے چھری چلائی تھی تو چھری کو تیز کیا تھا؟ ہاں مولا آپ کے نانا کا امتی ہوں، یہ سارے کے سارے آداب مجھے یاد ہیں، مگر عزیزو ایک جملہ آخری جملہ سنو، اس سے میں نے آج جو مجھے حکم دیا گیا ہے جس چھوٹی شہزادی کی مصیبت کے بیان کا اسے تمہاری خدمت میں پیش کروں، پھر تمہارے نصیب کے آنسو ہوں گے، اس لیے کہ اس بی بی کا بابا حسین یہیں کہیں کسی گوشے میں کھڑا اپنے بیٹے سجاد کی مصیبت کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ارے سید سجاد کو کمر پر پشت پر تازیانے اتنے مارے گئے، ارے آنے والا منذر ایک شخص ہے کہ جو سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ مجھے خبر ملی آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، گلے میں تاقے خاردار پہنایا گیا، پاؤں میں بیڑیاں، اے مولا اتنے سارے زیورات کے ساتھ آپ نے سفر کیسے کیا؟ ارے جا کر مقتل کی کتابوں میں پڑھنا، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مقتل مکرم سید عبدالرزاق ابن مکرم یہ لکھتے ہیں کہ مولا سجاد نے فرمایا صرف یہی زیورات نہیں تھے جو مجھے پہنائے گئے، ایک لوہے کا خول پہنایا گیا جو بڑا وزنی تھا۔ ارے مولا سے پوچھا، مولا پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا اس کے بہت آثار آج بھی میری پشت پر موجود ہے۔ ارے پوچھنے والے نے پوچھا وہ آثار کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں کہتا نہیں ہوں، آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ سید سجاد نے سر سے امامے کو اتارا، تحت الحنک کو ہٹایا، ارے چیخ مار کر منذر زمین پر گرا، چہرے پہ ماتم کرنے لگا، کہنے لگا مولا گردن کی ہڈی نظر آ رہی ہے، گوشت چر چکا ہے۔
واہ غربتا واہ سجادہ ہو گئے زین العابدینہ. یہ تھی سید سجاد کی مصیبت کہ جب مولا باقر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا پشت پر جگہ جگہ سے گوشت میرے بابا کا اترا ہوا تھا. رو لو، اور اگر تھک گئے ہو تو تھوڑا سا آرام کر لو، سانس لے لو، اور رونے میں جلدی نہ کرو، اس لیے کہ جو نظر ہے جو منت ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور اس بی بی کا ذکر ہے، اب اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس بی بی کی اپنی مراد پوری نہیں ہو سکی تھی، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی مراد کیا تھی کہ مجھے وطن کب جانے کو نصیب ہوگا. اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کی قید کو مولا سید سجاد اپنی قید بھلا کر یاد کیا کرتا تھا. ارے ائمہ طاہرین کی سیرت جا کر پڑھ لیجئے گا، اماموں نے اپنی مصیبتوں کو چھوڑ کر 3 افراد کی مصیبتوں کو یاد کیا. ہر امام نے اپنی مصیبت چھوڑی، حسین کی مصیبت کو یاد کیا، اور 2 بیویاں ہیں جن کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سے آگے بڑھ کر یاد کیا. یا فاطمہ زہرا کی مصیبت کو یاد کیا، یا سکینہ بنت الحسین کی مصیبت. وہی بی بی ہے کہ جو آج بھی زندان میں ایسے قیدیوں کی طرح سو رہی ہے کہ چہرے کے تن پر بی بی کے کفن نہیں ہے. ارے وہی کرتا ہے کہ جس کرتے میں سید سجاد نے دفنایا تھا. اور کیسے دفناتا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ہاتھوں میں بیلچا تھا نہیں، بیلچا ساتھ پاس نہیں تھا. غسالہ نے غسل دیا. تم نے مولا سجاد کے غسل کا احوال امام باقر کی حدیث سے سنا. اب ذرا سنو، 4 سالہ بچی کے غسالہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ یہ بچی کسی مرض میں بیمار تھی؟ جواب ملا نہیں، بیمار نہیں تھی. کہا پھر کرتا پشت سے اترتا کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا ہماری اس لاڈلی کو کربلا سے شام تک اتنے تازیانے اور درے مارے گئے، اتنے درے تازیانے مارے گئے. ارے مولا سجاد نے جانتے ہو کیسے قبر بنائی ہے؟ اپنی انگلیوں کے ذریعے سے مٹی ہٹاتے تھے، کبھی ہتھ کڑی کے ذریعے سے قبر بناتے تھے. بہت فرق ہے. علی اصغر کی قبر حسین کربلا میں بنائے، سکینہ کی قبر سجاد زندان شام میں بنائے. وہاں حسین کے پاس قبر بنانے کے لیے علی اصغر کی ذوالفقار تھی، یہاں پر سید سجاد کی انگلیاں ہیں، اور ہتھ کڑی سے قبر سید سکینہ بناتے جاتے تھے. ابراہیم دمشقی کا واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، بس اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی. ایک مرتبہ 2 طرح سے ملتا ہے کہ ابراہیم دمشقی کو خواب میں آئی بی بی جو کہ سید تھا، یا یہ کہ ابراہیم دمشقی کی 2 بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کو خواب میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کئی دنوں تک بچیاں سمجھ نہیں پائیں، کہتی تھی ایسا خواب آتا ہے کہ ہم گھبرا کر وہ بیدار ہو جاتی ہے. یہ خواب کیسا ہے بچیوں، کیا دیکھتی ہو تم لوگ خواب میں؟ کہا 3 دن سے خواب دیکھ رہے ہیں، ایک ایسی زخمی بچی ہماری خواب میں آتی ہے کہ جس کا چہرہ زخمی ہے، جس کے کانوں کی لو کٹی ہوئی ہے، جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، جس کے بدن پر جا بجا خون بکھرا ہوا ہے. واہ یتیم حسین، ہائے یتیم حسین. بی بی سکینہ کے ذکر کے صدقے میں جتنے بیٹھے ہوئے ہو سب کی مشکلات خدا دور کرے، سب کی حاجتوں کو پروردگار روا فرمائے. ہمارے دلوں کو آل محمد کے مصائب پر گریہ کے لیے خدا نرم فرمائے. یہ اعضا کا فرش ہے، یہیں سے یہ دل نرم ہوں گے. ایک مرتبہ یہ سمجھ گیا المختصر زندان شام میں اترے. اس دن سے آج سے تقریباً 200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. قبر جناب سکینہ پر لکھا ہوا ہوتا تھا رقیہ بنت علی. 200 سال پہلے یہ واقعہ جب ہوا ابراہیم دمشقی کا، اس کے بعد وہاں پر روضے پر نام تبدیل کر دیا گیا. نام کیا لکھا گیا؟ سکینہ بنت الحسین. کیسے؟ یہ ایک مرتبہ بچیاں، اب میں مختصر کروں گا اس لیے کہ جیسے ہی یہ والد پہنچا اس نے قبر کو کھولا، اس حجرے کو بند کیا گیا، پردے کا ایسا انتظام کیا گیا کہ بچیوں کو آگے کیا گیا تاکہ شہزادی
ان دو سید زادیوں کے پاس رہے۔ میرا سلام ہو اے ابراہیم دمشقی، تیری احتیاط پر میرا سلام۔ سید تھا مگر پردہ ایسا بنایا کہ حسین کی یتیمہ کی جانب نگاہ نہ پڑ سکے۔ خدا کی لعنت ہو وہ لعین کیسے سنگ دل تھے جو اسی بچی کو تماچے لگاتے۔ واہ غربتا واہ حسینہ۔ مگر ہاں عزیزو، جتنی دیر تک ابراہیم دمشقی قبر میں مرمت کا کام کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ سنتا تھا ہر تھوڑی دیر کے بعد بچیوں میں سے ایک بیٹی، دو بیٹیاں تھیں ابراہیم کی، دو میں سے ایک بیٹی اچانک سے چیخ مار کر گریا کرتی تھی، پھر چپ ہو جاتی تھی، پھر چیخ مار کر اچانک سے گریا کرتی تھی، پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ باپ روک نہ سکا خود کو، سوال کر لیا، بچیوں یہ بتاؤ تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ پھر تمہاری اچانک سے رونے کی چیخوں کی آوازیں کیوں آ جاتی ہے؟ بچی کہتی ہے بابا ہم جب سے بیٹھی ہیں اپنی آنکھیں کھول نہیں سکی ہے، بچی اتنی زخمی ہے۔ مگر جب آنکھ کھلتی ہے بچی کے رخساروں پر تماچوں کے نشان، اور کسی کو تماچا مارا جائے کچھ عرصے کے بعد تماچے کا نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تماچا مارا گیا ہو اگر وہیں پر تماچے پہ تماچا، تماچے پہ تماچا مارا جائے تو نشان مٹتا نہیں ہے۔ ارے حسین کی یتیمہ اپنے بابا سے انہی زخموں کے ساتھ ملاقات، ماتم حسین۔